بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں جماعت کی پرند صفات طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ کے لیے ایک ایسے درس کا انتخاب کیا ہے جس میں آپ کو دوست کہ وہ صحیح اوصاف اور پکی دوستی کا تصور جو ہے ظاہر ہو جائے گا۔ آئیے آج ہم اس درس کے حوالے سے نصاب میں شامل ایک حکایت، ایک کہانی کو بطور درس سماعت کریں۔ احمد اور ندیم بچپن کے دوست تھے، دونوں ہم جماعت تھے اور ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے۔ دونوں کے گھر پاس پاس تھے، یعنی احمد اور ندیم نامی دو معصوم بچے تھے، انہیں آپس میں گہرا تعلق تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے اکثر لمحات ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزر بسر ہوتی تھی۔ یوں تو وہ دونوں ہی ہم جماعت، ہم عمر، ہم خیال، ہم نفس تھے۔ کسی کو وہ دو نہیں بلکہ دو قالب یا قلب نظر آتے تھے۔ اسکول بھی ایک ساتھ جاتے، پڑھائی ہو یا کھیل دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ گرمی کے دن تھے، ایک دفعہ وہ اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا۔ بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئی۔ لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی۔ احمد اور ندیم بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لائی۔ پھر آپس میں طے ہوا کہ کون کیا کرے، پکوان گھر سے بنا کر کیا لائے۔ دوسرے دن جب دونوں بچے دوسرے دن ایکسکرشن کے سلسلے میں خوشی ہنسی مذاق کے سلسلے میں اسکول کے باہر بس میں کھڑی جو تھی اس میں اب ایکسکرشن کے حوالے سے جا رہی تھی۔ لڑکے ان میں سوار ہوئے، اساتذہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بسیں پہلگام کی طرف چل پڑی۔ احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے، بار بار ایک دوسرے کے ساتھ۔ شہر سے جب دونوں یہ دور تفریح کے لیے جا رہے تھے تو بس میں ایک دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے۔ تو وہ یعنی چند گھنٹوں میں دونوں پہلگام دوسرے لڑکوں کے ساتھ بس سے پہنچ گئے۔ پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے۔ اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ احمد اور ندیم نے
پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی جو کچھ ان دو معصوم بچوں نے ابھی تک سنا، اور وہ سنی ہوئی باتیں اب ان کے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، تو سنی ہوئی باتوں پر مزید یقین بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جمع ہوئے، اور احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ کچھ لدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، اور کچھ بازار کی جانب گئے، اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے میں اونچے گھنے پیڑ تھے، ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرایا۔ اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ ندیم جب ریچھ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا، وہ زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانس روک لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحہ کے لیے اسے سونگا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے آدھا کھلی آنکھوں سے دیکھا، ریچھ جا چکا تھا۔ اس کی جان میں جان آئی اور وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا۔ اسے یہ توقع نہ تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ احمد نے جب دیکھا ریچھ چلا جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے بچ گئی، لیکن یہ تو بتاؤ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھے کہہ رہا تھا دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ آئیے بچوں، آج ہم نے یہ جو کہانی سنی تو اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دوست دو
दस्त यानी एक आदमी के जैसे दो हाथ होते हैं ऐसे ही दोस्त भी होने चाहिए कि जब भी एक किसी काम में मशगूल या किसी मुसीबत में फंस जाता तो दूसरा हाथ उससे उस फांसी से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तो इसी तरह दोस्त भी दो दस्त की तरह होनी चाहिए। लेकिन कहानी में नदीम और अहमद अगरचे दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे, लेकिन अभी मासूम थे, छोटे थे, उन्हें जिंदगी का तलख तजुर्बा नहीं था। तो इस कहानी में इन्हें तजुर्बा हुआ कि दोस्त को दोस्त के लिए क्या कुछ करना चाहिए। लिहाजा हमें भी ऐसे दोस्त बनना है ताकि हम एक दूसरे को मुसीबत के वक्त काम आए, मुसीबत के वक्त हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ देना चाहिए।